ایک دفعہ مسلمانوں کے عالموں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی دعوت دیتے ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تبلیغ کرتے ہوئے ایک یہودی قبیلے میں پہنچ گئے۔ جب یہودی قبیلے والوں نے مسلمان علماء کا حلیہ دیکھا تو انہوں نے ان کو اپنے قبیلے میں داخل ہونے نہیں دیا۔ مسلمان عالموں کے گروہ میں سے ایک ذاکر نامی عالم نے کہا، ہم آپ تک اللہ رسول کی بات پہنچانے آئے ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے۔ ہم آپ میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن یہ قبیلے والے بضد تھے کہ تم مسلمان ہمارے قبیلے میں داخل نہیں ہو سکتے، تم لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی نیت سے آئے ہو۔ اتنے میں ایک یہودی عالم جو کافی بڑی عمر کا تھا، اس نے ان تمام یہودی قبیلے والے کو چپ کرایا اور ان مسلمان عالموں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم سب کو بتانا چاہتے ہو؟ ذاکر نامی عالم نے کہا، جی بالکل، بس اور کچھ نہیں۔ اس یہودی بزرگ عالم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جس نبی کا پیغام آپ پہنچانے آئے ہو، اس نبی کا تو کوئی استاد نہیں، اس نے تو کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا، یعنی کہ کسی مکتب میں نہیں پڑھا، تو پھر اسے دنیا جہاں کے علوم کیسے مل گئے؟ یہ سوال سنتے ہی تمام مسلمان علماء اور ان کا سربراہ ذاکر نامی عالم سب خاموش ہو گئے۔ دوبارہ پھر سے اس یہودی بزرگ نے عالم سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی بار چاک کیا گیا اور کیوں، کس مقصد کے لیے چاک کیا؟ یعنی کہ سینے مبارک کو چیر کیوں لگائے گئے اور پھر ان زخموں کو کیسے بھرا گیا اور ان کا سینہ مبارک چاک کرنا کیوں ضروری تھا؟ یہ سنتے ہی تمام مسلمان عالموں کا گروہ خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ عالم ان سوالوں سے ناواقف تھے اور ان کے جوابات نہیں جانتے تھے۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ جاؤ اور اپنے سب سے بڑے عالم سے ان سوالوں کا جواب پوچھو، جب تمہیں اس سوالوں کے جوابات آ جائیں تو ہمیں آ کر بتا دینا، پھر تم اس قبیلے میں رہ بھی سکتے ہو اور اپنے نبی کریم کا پیغام بھی دے سکتے ہو، کیونکہ اس وقت تو تمہیں اپنے رسول کی زندگی کی بنیادی چیزوں کے بارے میں ہی علم نہیں، تو تم ہمیں کیا سکھاؤ گے یا کیا بتاؤ گے؟ پھر یہ سارے مسلمان عالم شرمندہ ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا ان کو بیان کیا۔ یہ سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ بزرگ انتہائی عقل مند ہیں۔ پھر سلطان نے اپنے دربار میں موجود تمام قاضیوں اور مقدمات کو 2 دن کے بعد سننے کا ٹائم دیا اور کہنے لگے کہ میری بات میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اس لیے میری زندگی میں ان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ مقدمات تو پھر بھی سنے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس لیے میرا جانا بہت ضروری ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان مسلمان عالموں کے گروہ کے ساتھ مل کر اسی یہودی قبیلے میں پہنچا تو وہی بزرگ ان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ دوبارہ پھر آ گئے ہو، مجھے تو تمہارا مقصد کوئی اور ہی لگتا ہے۔ اتنے میں ایک رعبدار آواز بلند ہوئی اور فرمایا کہ میرا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے یہودی عالم، تو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لے، تیرے سامنے کوئی بڑا عالم نہیں کھڑا بلکہ محمد کا ایک ادنا سا غلام ہے، اور محمد کے علم کے سمندر میں صرف ایک نقطہ مجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ سن کر اس یہودی عالم نے اپنا سوال دہرایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہان کے تمام علوم کیسے ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 دفعہ کیوں چاک کیا گیا؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خاص لہجے میں بیان کیا کہ ایک روز گھر سے باہر سب بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے، یہ بڑے حسین و جمیل، خوبصورت اور شاندار آدمی تھے۔ نہایت عمدہ صاف لباس پہنے ہوئے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ان کو الگ لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے، وہاں سے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑے ہوئے آئے، دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں۔ محمد خوش و خرم مسکرا رہے ہیں، البتہ چہرے پر کچھ اثر ہیں۔ ان سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کون آدمی تھے؟ وہ تمہیں کیوں اٹھا لائے تھے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معصوم زبان سے سارا قصہ سنا دیا کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چاک کیا،
پھر گوشت کا ایک لوتھڑا دل نکالا، اس کو چیر کر سیاہ دانہ اس میں سے نکالا، صاف پانی ان کے پاس تھا، اس سے دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئے۔ مجھے تکلیف کچھ نہیں ہوئی بلکہ ٹھنڈک سی معلوم ہوئی اور اب تک معلوم ہو رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ اور حضرت حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمکارا، پیارا پیار کیا، سینہ سے لگا کر گھر لے آئے۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابی نعیم وغیرہ میں مذکور ہیں۔ جب دوسری مرتبہ شق صدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کی والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھی کہ آپ پر ضرور نبوت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ نے ایسا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دنیاوی خواہشات سے پاک کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت کرتے، جیسا کہ ان سے قبل انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد اور تسبیح میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی۔ اور وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ 27 رجب کی مبارک رات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تہائی حصے میں غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا اور پہلے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے آب زمزم سے 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح آپ کے قلب کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھائے جس کا اس سے پہلے علم نہ تھا۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، اے محمد، پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے۔ یہ پہلی وحی کا بیان تھا۔ پہلی وحی میں سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ اس وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ خوفزدہ نہ ہو، آپ ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں، بے شک اللہ آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصہ میں اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے گویا ہیرے موتیوں کی طرح الفاظ نکل رہے تھے۔ یہودی لوگوں کی سانس لینا تک بھول گئی تھی اور فرمانے لگے کہ یہ تھے شق صدر کے واقعات۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی مرتبہ شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں شق صدر ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گھیرا بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائیں
کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ سیرت مصطفیٰ اس واقعہ کا نام شرح صدر بھی ہے، شق صدر بھی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نہایت ایمان افروز اور علم سے بھرپور بیان سن کر وہ یہودی بزرگ اور وہ سالہ قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور یہ وہ قبیلہ ہیں جسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی جنگ کے فتح کیا تھا۔